یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کا یہ موقع عطا کیا. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری نگاہوں میں کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے. آج ہم عملی طور پر اس کا اظہار کریں گے کہ مجلس میں مکمل ادب، احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے. مجھے معلوم ہے کہ بچوں کی ماؤں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے علم کی مجلس اٹینڈ کرنے کا، لیکن اگر بچے انہیں اجازت نہ دیں تو وہ تھوڑی دیر باہر چلے جائیں تاکہ باقی مجلس صحیح طور پر علم حاصل کر سکے. آگے تو بالکل کوئی بھی نہ بیٹھے، بچوں کو لے کر پچھلی سیٹ پر چلے جائیں. اگر بچے روئیں تو فوراً باہر نکل جائیں. یہ میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ اگر بیچ میں شور ہوگا اور میں کوئی چیز بتا رہی ہوں اور وہ مکس ہو گئی اور اس نے غلط سمجھ لی تو آپ پر ذمہ داری آئے گی. اس لیے پلیز پیچھے چلے جائیں تاکہ فوراً نکل سکے. اور اگر بچہ رہے تو کھڑے ہو کر آپ بہلانا شروع کر دیں، سنتے جائیں اور آپ گھومتے پھرتے رہیں پیچھے. کافی جگہ ماشاءاللہ. درشے پڑھیے لیکن دل میں، اونچی آواز سے نہیں، کیونکہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ دل کے اندر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ میں سب سے پہلے عربی کے الفاظ پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے دہرائیں گے، کیونکہ خاص طور پر آپ لوگ جو طالب علم ہیں اور باقی بھی لوگ، وہ یہ اچھی طرح جان لیں آپ اس وقت صرف لیکچر سنیں گے نہیں بلکہ حدیث سیکھیں گے. لیکچر سننے اور حدیث سیکھنے میں فرق ہوتا ہے. سننے میں کیا ہے کہ بس آپ مزے مزے کی باتیں سنتے رہیں اور بیچ میں سوئیں یا جاگیں یا کچھ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ٹیکسٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی اسے بول کر دہرا بھی رہے ہیں جہاں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. پھر اسی طرح آپ کے پاس کاغذ اور پین بھی ہوگا اور آپ اہم نکات کو لکھیں گے بھی. ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا کریں گے؟ سنیں گے غور سے، ٹیکسٹ کو دیکھیں گے، دہرائیں گے یعنی بولیں گے بھی، اور اہم نکات کو لکھیں گے بھی. تو سیکھنے کے عمل میں سننا، دیکھنا، بولنا اور لکھنا، یہ 4 کام ہوتے ہیں. طالب علم 4 کام کرتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس طرح آپ جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ بھولیں گے نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها. اللہ اس شخص کو تر و تازہ کر دے. نضر اللہ امرأ، وہ شخص فریش ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، خوش ہو جائے، بارونق ہو جائے. سمع مقالتی، جو میری بات سنے، میرے قول کو سنے، یعنی آپ کے فرمان کو سنے. فوعاها، پھر اس کو یاد کر لے. یعنی صرف سنے نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے، بلکہ اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لے. اور یاد کرنے کے بعد فبلغها كما سمعها فأداها كما سمعها، جیسا اس کو سنے پھر اس کو آگے بتائے بھی. تو آپ لوگ انشاءاللہ اس حدیث کو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے وہ آپ پر انشاءاللہ پوری آ جائے گی. ہم عام طور پر زندگی میں کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی ہو، کوئی جینے کی امنگ ہو، کوئی رمق ہو، ہم اس لائف کو انجوائے کر سکیں، ہماری زندگی کے اندر جو خلا ہے وہ پورا ہو سکے. تو بعض اوقات ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس چیز سے پورا ہوگا. کچھ لوگ کھانے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ پہن کر، کچھ سو کر، کچھ ادھر ادھر سیر و تفریح کر کے، لیکن اصل چیز بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ وہ کام جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں بتائے اور جن کے ذریعے ہمیں بتائے، انہوں نے جو کچھ طریقے ہمیں سکھائے وہ ہم عام طور پر یاد نہیں رکھتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے
کہ سب سے سچی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور پھر وہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ الصادق المصدوق، الصادق الامین، سچے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بالکل سچ ثابت ہوا. ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی بتائی ہوئی بات پر پورا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو لے لیں جو ہمیں دی گئی، تو انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہماری زندگی میں واقعی ایک خوشی آ سکتی. کیونکہ آپ نے تو کبھی دور جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں بھی کبھی آپ نے غلط بات نہیں کہی تھی. آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا مانتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر ہو کر کوئی ایسی بات کریں کہ جس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو یا جو سچ نہ ہو؟ تو ہماری خوش قسمتی ہے اس وقت جب ہم آپ کو سچا مانتے ہوئے، آپ کی باتوں کو سچ سمجھتے ہوئے ان کو اسی طرح اختیار کر لیں جیسے وہ ہمیں دی گئی ہے. تو اصل کامیابی اسی میں ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا، اعلیٰ ترین، سب سے بہترین کامیابی. تو انشاءاللہ العزیز اس کامیابی کو پانے کے لیے ہم پورے یقین کے ساتھ ان احادیث کا مطالعہ کریں گے. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. تو اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس کی خیر و برکت ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہو جائے. تو سب سے پہلے حدیث کو آپ دہرائیں گے جیسے آپ قرآنی آیات کو دہراتے ہیں تاکہ صحیح پروننسیشن سیکھ سکیں. الحدیث العاشر، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. رواہ مسلم. اب میں عربی میں پوری پڑھوں گی اور آپ سنیں گے غور سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. رواہ مسلم.
اب لفظی ترجمہ ہوگا اور آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے جو خالی جگہ ہے یہاں پر آپ ترجمہ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. الحدیث العاشر، 10ویں حدیث، حدیث نمبر 10. ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل، نہیں قبول فرماتا، الا طیبا، مگر پاک چیز. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، طیب، پاک ہے، لا یقبل، نہیں قبول کرتا، الا، مگر، طیبا، پاک. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی نے، امر، حکم دیا، المؤمنین، مومنوں کو، بما، ساتھ اس کے جو، امر، اس نے حکم دیا، بہی، اس کا، المرسلین، رسولوں کو. فقال تعالی، تو فرمایا اللہ تعالی نے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا، اور عمل کرو، صالحا، نیک. وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو. ثم، پھر، ذکر، ذکر کیا، الرجل، ایک شخص کا. ثم، پھر، ذکر، ذکر فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرجل، ایک شخص کا، ایک آدمی کا. یطیل، لمبا کرتا ہے، السفر، سفر، یعنی لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے. اشعث، پریشان بال، اغبر، غبار آلود، ڈسٹی. یمد، پھیلاتا ہے، یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ، الی السماء، آسمان کی طرف. یا رب، اے رب، یا رب، اے میرے رب. و، حالانکہ، مطعمہ، اس کا کھانا، حرام، حرام ہے. ومشربہ، اور اس کا پینا، حرام، حرام ہے. وملبسہ، اور اس کا لباس، حرام، حرام کا ہے. وغذی، اور غذا دیا گیا یا کھلایا گیا، بالحرام، حرام کے ساتھ. فانا، تو کیوں کر، کیسے، یستجاب، دعا قبول ہو، لہو، اس کے لیے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث کو عربی میں سنیے. دوبارہ اپنے ٹیکسٹ کو آپ غور سے دیکھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی يا
يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں. اور فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان بال، گرد آلود جسم، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے لمبا کر کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پہننا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اتنا سمجھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ واضح ہے. ترجمہ لکھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اب انشاءاللہ ہم اس حدیث کی مزید وضاحت کریں گے. انشاءاللہ گھر جا کر آپ اس کو دہرائیں گے. کم از کم کتنی دفعہ خود ہی بتا دیجیے. 3 دفعہ؟ 7؟ ماشاءاللہ 7. بس اتنی دفعہ کم از کم کہ جس سے آپ کو یہ عربی صحیح طور پر پڑھنی آ جائے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو عربی میں آخر میں سنا ہے نا، یہ جو سعد الغامدی کی آواز میں پڑھی ہوئی حدیث کرائم کی شکل میں، یہ ویب سائٹ پر آڈیوز ڈلے ہوئے ہیں، تو آپ دوبارہ اس سے بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. farhathashmi.com پہ میرا خیال ہے، دوسری ویب سائٹ پہ بھی ہونے چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی دفعہ آپ سنیں گے، جیسے بچوں کو نرسری رائمز میں جلدی یاد ہو جاتی ہے نا چیز، تو اس لیے اس انداز میں اگر آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی. اب یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا کہ خالی جگہ تھی نوٹس کے لیے آپ کے. اصل میں اگر یہ آپ گھر جا کے اپنے اس کو دوبارہ کھول کے اپنی مرضی سے اسٹیپل کر لیں، تو اگر سامنے والے حصے میں یعنی بیک پہ لکھنے کے بجائے سامنے والے حصے میں آ جائے تفسیر جو ہے اس کی، آپ کی جو شرح آپ لکھیں گے، تو آئندہ کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، مشہور صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے. ہم عام طور پہ بھی کہتے ہیں نا اللہ پاک نے فرمایا، ہماری زبان میں تو یہ لفظ بہت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ پاک. تو عربی میں پاک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طیب. اور ہم جو بچوں کو سکھاتے ہیں نا پہلا کلمہ اور طیب میں نہیں، یہ تو آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے طیب کا لفظ. ٹھیک ہے، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالی پاک ہے، یعنی ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر عیب سے، ہر خرابی سے، اور کسی بھی قسم کی کوئی خبیث چیز، کوئی غلیظ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس بھی نہیں پھٹکتی کسی بھی طرح. پاک ہی پاک ہے وہ. تو ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، اس کو کوئی عیب اور نقص لاحق نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء اور صفات میں، یعنی اپنے ناموں میں، صفات میں، اپنے احکام میں، یعنی جو حکم وہ دیتا ہے، اپنے کاموں میں، اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آتی ہے، وہ سب کے سب پاک ہے، وہ سب طیب ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز گھٹیا نہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز سب سٹینڈرڈ نہیں، سب سے بہترین ہے. آپ کو کبھی پلانیٹوریم جانے کا اتفاق ہوا؟ آپ میں سے کسی نے وزٹ کیا پلانیٹوریم یا کوئی؟ آپ گئی وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ آپ بتائیں گی؟ اور کیسا لگا آپ کو؟ اس میں بڑے پلانٹ سے اور پھر ان کی موویز دکھا رہے ہوں گے کہ کس طرح
ان کی سرکولیشن ہوتی ہے. کل مجھے ایڈنبرا کے ڈائنامک ارتھ میں جانے کا اتفاق ہوا. اٹس ورتھ سیئنگ. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کل سے میں گم ہوں کسی اور ہی دنیا میں. ایک ستاروں سیاروں کی دنیا ہے, ایک سمندر کی دنیا ہے, ایک ہواؤں اور فضاؤں کی ہے, بادلوں کی ہے, والکینوز کی ہے جو پہاڑوں میں جو ایرپشن ہوتی ہے, اور سمندر کے اندر سے جس طرح وہ ایرپٹ کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کل مجھے استادہ کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملا پلانیٹوریم, تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی وسعت کا احساس بہت زیادہ ہوا کہ اللہ واقعی کتنا بڑا ہے, اور وہ کتنی دنیاؤں کو دیکھ رہا ہے, اور کتنی چیزوں کا وہ خیال رکھ رہا ہے, اور کتنے اس نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ چل رہے ہیں. ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے, اور ہماری سوچ بھی نہیں وہاں جا سکتی کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو ہم کو پتا بھی نہیں وہ وہاں کہاں پہ ہیں, اور اللہ ان کے لیے بھی پرووائڈ کر رہا ہے. صحرا میں کیڑے ہیں, ان کے لیے بھی وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وسعت کا جو احساس ہوا, استادہ کے ساتھ کل ایک دعا سیکھی تو اس کا تھا کہ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ, کہ تیری تعریف اس لیے کر رہے ہیں. تو کل اس بات کا احساس ہوا کہ اس لیے کرتے ہیں اس کی تعریف. تو اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہو, یا کبھی سیاہ رات میں آسمان پر ستارے دیکھے ہوں, اور کبھی سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا ہو, سمندر کی وسعتیں اور ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہریں, اور کبھی آپ نے کبھی اسکرین پر والکینوز دیکھے ہوں کہ کس قدر دھواں ان کے اندر سے نکلتا ہے, اور کیسے لاوا باہر ابل ابل کے آ رہا ہوتا ہے, اور کس طرح بڑے بڑے جزیرے بن جاتے ہیں سمندر کے اندر اس لاوے کے پھٹنے کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم اس زمین پر رہتے ہوئے جب چند نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں اور کوئی ہمارے برابر کا نہیں ہے, اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اور ان کے اوپر جو مخلوق ہے, اور جس طرح فرشتے ہیں اور ستارے اور سیارے اور پہاڑ اور دریا اور سمندر, کیا کچھ بنا رکھا ہے, اور ان سب چیزوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے, اور ایک کی نگرانی کرتے ہوئے دوسرے سے غافل نہیں ہوتا, ہمیشہ سے قائم ہے, زندہ ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, یعنی وہ سوتا ہی نہیں, ہر لمحہ وہ نگرانی کر رہا ہے. تو وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ نہایت عمدہ ہے, بہت ہی بہترین اعلیٰ کوالٹی کا ہے. ان اللہ طیب. اور پھر اس کی طرف سے جو حکم آتا ہے, جو اس کا کلام ہے قرآن مجید, اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک. یعنی اس کی ہر آیت پاک ہے, عمدہ ہے, بہترین ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم قبول نہ کریں. ہوتا نا کہ بندے 4 باتیں کرتے ہیں, 2 اس میں سے آپ کو اچھی لگتی ہے تو 2 آپ کو پسند نہیں آتی, آپ ان کو ادھر ہی ریجیکٹ کر دیتے, یہ وہ کتنی نانسنس بات کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات ہی بہت بہترین ہے. تو اس نے ان اللہ طیب, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اس لیے وہ صرف طیب کو قبول کرتا ہے, وہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے, ناپاک کو نہیں کرتا, گھٹیا کو نہیں کرتا, سب سٹینڈرڈ کو نہیں کرتا, کیونکہ اس کا اپنا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. اس لیے بہنوں, اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ معمولی نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کا بس جو بھی وقت جیسا تیسا بھی ہو وہ اس کو دے دیں. جو بڑھاپے کا وقت ہے جس میں ہم کسی کام کے قابل نہ رہے, کہ اب سارے کاموں سے ریٹائر ہو گئے, چلو اب عبادت ہی کر لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, یا کوئی قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں, کہیں اچھا ٹائم پاس کر لیتے ہیں, چلو اب حج کو چلے جاتے ہیں. یا اپنے دن کا وہ وقت جو سارے کاموں سے تھک تھکا کے جو بچے تو کہیں چلو اب قرآن کا سبق یاد کر لیتے ہیں, اور سوتے جاگتے میں اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیا, مال میں سے گھٹیا حصہ نکال دیا, جو خود کام کی نہیں چیزیں وہ چلو صدقہ کر دیتے ہیں. اسی طرح باقی بھی جب جس طرح دل چاہتا ہے اللہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو دیکھیں, ہم اپنے عبادت گاہوں کو دیکھیں, اپنے گھر کا ایک ایک کونا صاف کرتے ہیں, بہترین کرتے ہیں, لیکن عبادت گاہوں کی کوالٹی اور سٹینڈرڈ کیا ہے. باقی ہر کام میں ہم
کتنا صاف ستھرا پریزنٹیشن ہوتی ہے ہماری، لیکن نماز میں ہماری پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، وضو کی کوالٹی کیا ہے، جو نماز میں لباس پہنتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، حتیٰ کہ جو دینی کتابیں چھاپنے کے لیے کاغذ استعمال کرتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے، یعنی قرآن مجید چھاپنا ہو یا حدیث کی کتاب چھاپنی ہو یا اس کی پریزنٹیشن ہو، تو اس وقت ہمارے سارے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو یاد رکھیں وہ صرف کرنا ہی کافی نہیں کہ بس کر لیا ہے، اس کو ہمیں اعلیٰ ترین کوالٹی کے ساتھ کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات اس کو بہت محبت کے ساتھ لینا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے. تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کس کو؟ عمل کو، قول کو، صدقہ کو جو گھٹیا ہوتا ہے یا مردود ہوتا ہے یا خبیث ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں. اب دیکھیے جب آپ بندوں کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو کس درجے کا کرتے ہیں، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. جو آپ سے عمر میں بڑا ہو، جو آپ سے درجے میں بڑا ہو، جو رتبے میں بڑا ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس کو آپ اعلیٰ مقام پہ رکھتے ہو، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی طرح نہیں جو آپ کی نگاہوں میں گرا ہوا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بندوں سے تو اللہ کو مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے صرف تھوڑا سا احساس کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اتنا اعلیٰ اور بلند ہے اور عظیم ہے اور قدوس ہے اور عزیز ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، اس کو ہم کیا دیں گے، اس کو کیا دینا چاہیے، کیسی عبادت، کیسی دعا، کیسے سجدے، کیسے رکوع، کیسی قرآن کی تلاوت، کیسا ذکر، اور اس کے نام پر جب کوئی کام کرے تو کیسا کام، کس درجے اور کس کوالٹی کا. تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہی قبول کرتا ہے. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پاکیزہ باتیں قبول فرماتے ہیں اور جو نیک عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کلمات اوپر جاتے ہیں. یعنی خالی باتوں کا فائدہ نہیں جب تک عمل نیک نہ ہو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی بھی چیز جو صدقہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے نام پر دیتا ہے، اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے، وہ صدقہ گویا کہ رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے، پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے، یعنی اس کو زیادہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بڑھاتا ہے. پھر اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتے ہیں اس کے نام پر دیتے ہیں، کوئی بھی صدقہ خیرات جو کسی غریب کو دیں یا فی سبیل اللہ دیں یا اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ سوچئے کیسا دیں گے، کیا دیں گے، کس کوالٹی کا دیں گے. جس بندے سے حیا آتی ہے نا ہمیں، تو اس کو ہمیں کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ کیا کہے گا، کیا دیا اس نے. ہوتا نا ایسے، دیتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں، اور جس سے تھوڑا ڈرتے ہو اس سے اور بھی زیادہ. لیکن جس کی ہمیں کوئی قدر نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا کچھ بھی دے دیتے ہیں، اس کی عمدگی اور اس کی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے. آپ دیکھیں کہ بندوں کو جب ہم دیتے ہیں، جیسے کسی کی شادی پہ آپ کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کسی اور خوشی کے موقع پر تحفہ دے رہے ہیں، تو آپ کس طرح پیش کرتے ہیں اس کو؟ خوبصورت پیکنگ کے ساتھ، تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے، چاہے اندر کوئی خاص چیز نہ بھی ہو لیکن وہ دیکھنے میں اچھا لگے.
کیونکہ آپ اپنے محبوب ترین ہستی کو دے رہے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں, چاہے 1 پاؤنڈ ہی دے رہے ہیں, صرف 1, یا کسی کو کھانا ہی کھلا رہے ہیں, یا کسی کو کپڑا ہی دے رہے ہوں, یا کسی کو کچھ بھی دے رہے ہوں, تو ہم کس طرح دیں گے, کس عمدگی کے ساتھ, کس خوشی کے ساتھ, کس طریقے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو, جو تم نے اپنی ذات کے لیے بچا کے رکھا ہوا نا, کہ یہ تو میں خود پہنوں گی, یہ تو میں خود استعمال کروں گی, یہ تو میرے بچوں کے لیے ہے, یہ تو میرے فلاں پیارے کے لیے ہے. تو جب اللہ سے اجر و ثواب کے لیے دینا ہو تو اس میں سے بھی کبھی کچھ خرچ کرو جو خاص تمہیں اپنے ذات کے لیے پسند ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنی محبت سے اوپر رکھتے ہیں, اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ رکھتے ہیں اللہ کی محبت. اب جیسے مثلاً آپ نے کورس ہی شروع کیا, یہ کس چیز کا کورس ہے, کیا ڈگری ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں, قرآن مجید. تو اس کو پڑھتے وقت ہمارے دل کا حال کیا ہونا چاہیے, ہماری خوشی کا عالم کیا ہونا چاہیے, ہمارے شوق کا عالم کیا ہونا چاہیے. کیا ہمیں اس کو برڈن لینا چاہیے کہ ایک برڈن ہے, ایک پریشانی بنا لینی چاہیے؟ نہیں, خوشی سے, محبت سے, اپنے دن کا بیسٹ ٹائم, بیسٹ کوالٹی, بہترین طریقے سے. ٹھیک ہے ہمارے اندر انسانی کمزوریاں, اگر ہمارا حافظہ کمزور ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے, ہمیں اس طریقے پر نہیں یاد ہو رہا یا ہم نہیں کر پا رہے, تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے منہ سے کوئی برے لفظ نہیں نکالنے, پاکیزہ کلمات نکالنے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے, تو میرا حافظہ بھی اچھا کر دے, تو میری صحت بھی اچھی کر دے, تاکہ میں تیری کتاب کا حق ادا کر سکوں. لیکن یہ نہیں کہنا اللہ پھر وہ آ گیا ٹیوزڈے, پھر جانا ہے, آج کیا مشکل ہے, پھر ہوم ورک مل جائے گا اور اس سے میرے گھر کی صفائی رہ جائے گی اور میرے ڈیکوریشن پیس کی ڈسٹنگ رہ جائے گی, جو ویسے ہی رہ جانے ہیں یہاں. اور جس کتاب نے قبر میں روشنی کرنی ہے اس کے لیے ہم اس کو بوجھ سمجھ کے, یہ ناشکری ہے, کمپلینٹس نہیں, شکر. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چنا کہ میں تیری کتاب پڑھوں. اس مانچسٹر میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں, ہزاروں مسلمان ہیں, اور اس میں سے تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنا وقت اس کتاب کے لیے نکالوں اور تیرے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکوں. یہ آپ کے وقت کی قربانی ہے, اور یہ وقت جو اس کتاب کے ساتھ آپ لگائیں گے یہ آپ خالص اللہ کو دے رہے ہیں. یہ وقت کا صدقہ ہے, یہ زندگی کا صدقہ ہے, یہ اپنی جان کا صدقہ ہے, اپنے علم کا صدقہ ہے, اپنی نگاہوں کا صدقہ ہے, اپنی زبان کا, اپنے کانوں کا, اپنے مال کا جو اس رستے میں آپ لگائیں گے. اور یہ سب کچھ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا میں کسی نام کے لیے نہیں کر رہے, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کو طیب بنانا ہے, پاکیزہ بنانا ہے, عمدہ بنانا ہے, بیسٹ پریزنٹیشن اور خوشی کے ساتھ کرنے والی چیز, نمبروں کے لیے نہیں, دنیا سے کچھ چاہنے کے لیے نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خبیث چیز دیتا ہے, گھٹیا چیز دیتا ہے یا حرام چیز دیتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جبکہ پاک چیز جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح قبول فرماتے ہیں, اس کو گرو کرتے ہیں, وہ اتنی نہیں رہتی. مثلا آپ ایک کھجور صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, خوشی سے دیتے ہیں صرف اللہ کی محبت کے لیے, اور یہ سوچ کے کہ اس کے بدلے مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو, مجھے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کوئی لالچ نہیں کہ یہ بندہ مجھے پلٹ کے کچھ دے, قطعاً کسی بھی قسم کا چھوٹا سا بھی واپس نہیں چاہیے. ایک تو آپ کے دل کو بڑا ہی چین اور اطمینان آ جائے گا, اور دوسرا جو آپ کو ملے گا وہ ایک کھجور نہیں ایک پہاڑ ملے گا, اور آپ کی نیت ہی اللہ کا دیدار. اس سے بڑھ کے پھر کیا چاہیے؟ اور کتنے بڑے بڑے سودے, کتنے بڑے بڑے نفع ہیں آپ کے لیے, لیکن ہم کتنی گھٹیا چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر ڈالتے ہیں اور اپنی ساری انرجیز کو ضائع کر دیتے ہیں.
ہمارے دن بھر کا اکثر رونا دھونا کڑنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے فلاں کے ساتھ یہ اتنا اچھا کیا، اس نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری ساری پازیٹیو انرجی چلی جاتی ہے اور ساری نیگیٹیوٹی اور کڑواہٹ اور غصہ اور غم اور دکھ اور رنج اور پریشانی وہ ہم مول لے لیتے ہیں، حالانکہ حاصل اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لیٹ اٹ گو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے آپ کے لیے جانے دیا، اگر اس کے بدلے مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور جو انرجی آپ نے دی ہے میں ان فضول باتوں میں نہیں گزاروں گی، میں اس کو بھی تیری عبادت، تیرے ذکر اور تیرے بندوں کی خدمت میں لگا دوں گی، اور مجھے اس پر کوئی غم نہیں، کیونکہ مجھے تجھ سے بدلہ چاہیے. تیری حکومت تو زمین و آسمان کے اوپر ہے، اور بندے تو کسی چیز کے مالک نہیں. ان کے پاس جو ہے وہ ادھار ہے، تھوڑے دن میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. کیونکہ وہ تھوڑا سا صدقہ بھی کیا ہے انسان کے لیے پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جس نے مال حرام جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ اس کا اس پر گناہ ہوگا. تو دونوں میں فرق ہو گیا نا، پاک پر اجر عظیم اور حرام پر الٹا پکڑ کہ تم کیا لائے ہو میرے پاس. مثلاً آپ دیکھیے، اگر کوئی آپ کو بڑا پیارا سا گفٹ دے رہا ہو تو بظاہر آپ کے دیکھ کے خوش ہوں، لیکن آپ کو پتا چلے تو کسی کا چوری کر کے لا، تو آپ بتائیے لیں گے؟ وہ لیں گے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے اس سے. بہت اچھا سمجھا آپ نے حقیقت. اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم چوری کے مال سے صدقہ دے رہے ہیں، وہ قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے بندوں کو تو پتہ ہی نہ چلے گا ہم کہاں سے لائے ہیں. کسی کا حق چھین کے لائے، کسی کا ضبط کر کے، غصب کر کے، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کے، یا کسی اور غلط ناجائز طریقے سے کما کے لائے ہیں، بندوں کو تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کی پوری ٹریکنگ رکھتے ہیں کہ یہ اٹھا کہاں سے اور کہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس تک پہنچا، اور یہ کیا فراڈ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے کسی کا مال. اللہ کو ایسا صدقہ نہیں چاہیے، وہ خبیث چیز نہیں پسند کرتا. تو اس لیے یہ حدیث بہت قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خبیث پسند نہیں کرتا. اسی طرح جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ گھٹیا چیز جو کسی کے بھی کام کی نہ ہو، یا یہ کہ قابل استعمال نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کے کام کی نہیں ہے لیکن دوسرے کے کام کی بہت ہے، یعنی صدقے کے نا لیولز ہیں. ایک تو آپ اعلیٰ ترین وہ کریں گے جو آپ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بس درمیانے درجے کی پسند ہے، نہ بہت زیادہ پسند ہے اور نہ ہی ایسی ہیں کہ فضول ہے کہ آپ پھینک دیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی ایسے یوز کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دے رہے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کے کام کی نہیں زائد پڑی ہیں، ایکسٹراز ہیں، کیونکہ آپ وہ کپڑا پہنتے نہیں یا آپ وہ چیز استعمال نہیں کرتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی وغیرہ میں لوگ گفٹ لے آتے ہیں، باکسز وغیرہ لے آتے ہیں، اب وہ 4-5 چیزیں ایک ہی جیسی کوئی لے آیا تو آپ کیا کیا یوز کریں گے اور کتنا گھر میں سامان بھر کے رکھیں گے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ چلو جو ایکسٹرا ہے یہ کسی کو دے دیتے. اسی طرح بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ اس طرح کے نہیں پہنتے، مگر دوسرے لوگ بڑی خوشی سے پہنتے ہیں، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہوگا. ایک وہ ہے جو گھٹیا ہے، بیکار ہے، قابل استعمال ہی نہیں ہے، فضول ہے، جس کو دیں گے اس کے لیے بوجھ ہے، تو وہ آپ اس لیے اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ میرا بوجھ اتر کے کسی اور کے سر پہ پڑ جائے اور یہ صدقہ لکھا جائے، یہ احسان لکھا جائے. تو یہ نہیں ہوگا کسی کو بھی جب دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غریب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے نا. دیکھیے صدقہ کا جو مفہوم ہے اسلام میں وہ بہت وسیع ہے. اچھا کہ آپ نے بیچ میں پوچھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو کسی کو بھی آپ کچھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک اسمائل کرنا، ایک اچھی بات بتانا، خندہ پیشانی سے ملنا، دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کرنا، اور کسی کو رستہ دکھا دینا، کوئی سن نہیں پا رہا اونچا سنا دینا، اسی طرح کوئی تحفہ کسی کو دینا، کوئی آپ کے گھر آ گئے، ایون اپنے بچوں کو پکا کر جو آپ دے، یہ سب نیکی لکھی جاتی. اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف غریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی مخصوص ہوتا ہے اور اس میں پھر خود نہیں کھا سکتے، یعنی آپ نے غریبوں کو دینے کی نیت سے کوئی چیز کی تو وہ بھی صدقہ ہے. وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اسے خود نہیں لے سکتے. اسی طرح عشر ہے یا
کوئی اور آپ نے مخصوص چیز کہ یہ اس نیت سے میں نے بکرا کیا ہے کہ یہ صرف غریب کھائیں گے، تو اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے. ہاں اگر آپ نے خود ارادہ کیا ہے کہ بکرا ذبح کریں گے، خود بھی کھائیں گے، غریبوں کو بھی دیں گے، ایک حصہ ہم رکھیں گے، باقی دے دیں گے، پھر آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئی بھی جو نیک عمل آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا محنت سے دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ صدقہ شمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اس سے بندگان خدا کی بھلائی ہو اور مجھے اس کے بدلے میں اجر ملے. یعنی اللہ سے اجر لینے کی خاطر جو کام آپ کسی کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلاً خبیث چیزوں کی بات ہوئی، گھٹیا کوالٹی کی بات، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے کمائی ہے اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں. یعنی جو چیز اپنے لیے نہیں پسند، یعنی کھانے پینے میں، وہ کسی غریب کو بھی مت دو، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اسے تمہارے ان صدقوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے، یعنی وضو کیے بغیر کوئی نماز شروع کر دے، اسی طرح حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو خبیث اور حرام دونوں ہی قبول نہیں. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی خبیث چیز نہیں دینی چاہیے. ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کریمہ کے سلسلے میں روایت کرتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اس سے مراد کھجور کی بہت خراب قسم جعرور اور حبیق ہے. دو قسمیں، جیسے برنی کھجور ہوتی نا، اجوا کھجور ہوتی، تو اسی طرح دو کھجوروں کی قسمیں جو بڑی گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں، ان کا نام ہے جعرور اور لون حبیق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں ردی اور ناقص مال کو قبول کرنے سے منع کیا. یعنی آپ کے کھجوروں کے بہترین درخت ہوں اور ان میں سے جو بالکل ردی قسم کی کھجوریں وہ آپ زکوٰۃ میں دیں تو یہ درست نہیں. اسی طرح نفل صدقات میں بھی نہیں دینی چاہیے. ابھی صدقات کی دو قسمیں میں نے بتائی نا، ایک فرض ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے. تو فرض میں بھی نہیں دینی جیسے زکوٰۃ میں، اور نفل میں بھی نہیں دینی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اتنی بات؟ جو چیز سمجھنا ہے آپ بعد میں سوال جواب میں پوچھ سکتے ہیں. براء بن عازب کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. انصار کی عادت تھی کہ جب کھجور کے درختوں کا پھل اتارا جاتا، کھجور کے درخت کے پھل اترتے، کٹھے کٹھے خوشے اتارتے، تو اپنے باغوں سے کھجوروں کے چند خوشے صدقے کے طور پر نکالتے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی پہ لٹکا دیتے. یعنی وہ بڑے بڑے خوشے ہوتے تھے یا کھجوروں کے جو گچھے، ان کو لا کے تو رسی کے اوپر لٹکا دیتے. اب جو بھی مسجد میں داخل ہوتا تو جیسے کھجور سے کے درخت سے کوئی جیسے توڑ کے کھا رہا تو وہ لوگ توڑ کے کھا لیتے جس کو ضرورت ہوتی. نادار مہاجرین اس میں سے حسب ضرورت کھا لیتے. بعض اوقات کوئی آدمی ان میں نکمی کھجوروں کا خوشہ بھی شامل کر دیتا اور یہ خیال کرتا کہ اتنے بہت سے رکھے جانے والے خوشوں میں اس کا یہ خوشہ بھی دینے سے گزارا ہو جائے گا. یعنی سارے لوگ اچھے اچھے لاتے تو کہ ایک شخص گھٹیا لا کے اس کے اندر ایسے ہی گھسا دیتا تاکہ وہ بھی بیچ میں سے نکل جائے، بھی صدقہ ہو جائے. الگ سے دیتے ہوئے بعض اوقات یہ ہے کہ شرم کی بات ہے، کوئی کیا کہے گا، تو چلو اس کے اندر ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی نکمی کھجوریں دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہ تمہیں تحفے کے طور پر دی جائیں تو تم انہیں قبول نہیں کرو گے، کبھی استعمال نہیں کرو گے، سوائے اس کے کہ دینے والے کی شرم سے قبول کر لو کہ اب یہ مائنڈ کرے گا اگر میں نے نہ لیا. تمہیں یہ ناراضی محسوس ہوگی کہ اس نے تمہیں تحفے میں وہ چیز بھیجی ہے جو تمہارے کام کی نہیں. اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے، غنی حمید.
تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ صرف ظاہری نہیں، چھپا کے بھی کوئی چیز بیچ میں ایسی نہیں گھسانی چاہیے کہ جو گھٹیا ہو، جو قابل استعمال نہ ہو۔ گھٹیا کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو قابل استعمال نہیں، جو خود نہیں کھا سکتے، خود کوئی پسند نہیں۔ اوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، یعنی آپ آ رہے تھے تو ایک سٹک پکڑی ہوئی تھی آپ نے۔ ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور لٹکا کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو کھجور کے خوشے پہ مارنے لگے، یعنی وہ ڈنڈا اس خوشے پہ مارنے لگے۔ پھر فرمایا اگر اس کا مالک چاہتا تو وہ عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا، بلا شبہ قیامت کے دن وہ شخص ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دن تو پھر کچھ اور ہم لا نہیں سکتے کہیں سے۔ دنیا میں تو اگر کسی نے ہمیں کوئی گھٹیا چیز دے دی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رکھ کے یا پھینک کے کوئی اور لے آتے ہیں جا کے اپنی مرضی کی، لیکن قیامت کے دن کہاں سے لائے گا کوئی؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ کریں تو اخلاص والا کریں، صاف ستھرا کریں، اور یہ سوچ کے کریں کہ اس کا بدلہ ہمیں اس سے بہترین ملنے والا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو گھٹیا دے گا اس کو گھٹیا ہی ملے گا نا واپس، جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ تو حدیث کو دیکھیے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وان اللہ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے، امر المؤمنین، مومنوں کو حکم دیا ہے، بما امر بہ المرسلین، جس کا رسولوں کو حکم دیا گیا ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ آپ اس کو بتائے گا کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ دو چیزوں کا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی لو اچھا، کھاؤ اچھا اور کام بھی اچھا، دو بھی اچھا، اچھا لو اچھا دو، اچھا کھاؤ اچھا کرو۔ تو اعمال میں سے بھی اچھا کرو، عمل بھی صالح کرو، کھاؤ بھی اچھا اور عمل بھی صالح۔ تو عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو شریعت کے موافق ہوتا ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے اور جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور مالوں میں سے طیب کیا ہوتا ہے؟ جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، کیونکہ جو کام حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں بھی خبیث، ٹھیک نہیں، گھٹیا کوالٹی، اور جو کمایا غلط طریقے سے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یا اور رسول کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی عمل کا حکم دیا ہے، اور جیسا ان کو حکم دیا ویسے اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں کہ دو شرائط لگائی گئی، ایک ہے طیب کی اور ایک ہے حلال کی۔ طیب اور حلال، ٹھیک ہے۔ طیب ہوتا ہے جو دیکھنے میں بھی صاف ستھرا ہو اور خوشگوار ہو، عمدہ ہو، اور حلال وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں تو اچھا ہو ہی لیکن اس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو، یعنی اس کا سورس بھی۔ مثلا ایک آدمی نے مردہ بکری کا گوشت کھایا تو کیا اس نے طیب کھایا؟ نہیں، کیونکہ جو مردار ہوتا ہے وہ طیب نہیں ہوتا، خبیث ہوتا ہے۔ خواہ اس نے وہ بکری حلال پیسوں سے خریدی تھی، لیکن جب وہ مر گئی تو کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، اور وہ خبیث بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت، ایک شخص نے کسی کی بکری چھین لی یا چرا لی اور اس کو ذبح کر کے کھایا۔ اب ذبح کرنے سے چیز ویسے تو حرام نہیں ہوتی، حلال ہوتی ہے، اور دیکھنے میں بھی بڑا خوشگوار گوشت ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ چوری کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورس دو چیزیں ہو گئی، ظاہری صورت اور اس کا سورس باطنی سورس، دونوں ٹھیک ہونے چاہیے کہ آپ کا سورس آف انکم بھی حلال ہو، اور دوسرے جو چیز آپ کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں وہ صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، خوشگوار ہو، عمدہ ہو، طیب ہو۔ واضح؟ یعنی ظاہری شکل ٹھیک ہو اور سورس بھی اس کا صحیح ہو۔ اسی کا رسولوں کو بھی حکم تھا اور اسی کا ہمیں بھی حکم ہے۔
اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کچھ کھاتا ہے نا، اس کا اس کی صحت پر اور اس کی عبادت پر اثر پڑتا ہے. یعنی کھانے کا براہ راست انسان کی عبادت پر اثر پڑتا ہے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے نا کیا فرمایا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے. یعنی کتنا بھی اچھا کھانا کھائے انسان، لیکن وہ پیٹ میں جا کے اس میں جب ایسڈز وغیرہ ملتے ہیں اور وہ ہضم کے فیزز میں سے گزرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بدبودار ہو جاتا ہے. بس جو استطاعت رکھتا ہو کہ پاکیزہ چیز کھائے، یعنی اس کو میسر ہے پاکیزہ، تو ایسا ہی کرے. کچھ لوگ تو ایسے نا لوگوں کا کوڑا چن کے کھاتے ہیں، یا ان کو قحط کی وجہ سے مردار کھانا پڑتا ہے، ان کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے. لیکن جن کے پاس آپشن ہے وہ کیا کریں؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ سب سے برا برتن. پیٹ کو، معدے کو کس سے تعبیر کیا؟ برتن سے، یوٹینسل. پیٹ سب سے برا برتن ہے جو آدمی بھرتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو باقی برتن ہوتے ہیں، مثلا گلاس میں اگر کوئی ایک چھوٹا سا تنکا بھی آئے گا تو ہمیں فوراً نظر آ جائے گا نا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو خالی کر کے دھو لیں گے، وہ پانی پھینک دیں گے. لیکن یہ تو بند برتن ہے، سمجھ ہی نہیں آتی اندر کیا گیا اور کیا ہوا، اس کا نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو اس لیے ہم عام طور پہ پرواہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، فکر ہے، جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. یعنی تم اپنی خواہشات کو فالو کرو گے کہ یہ نہیں پرواہ کرو گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بس دل چاہ رہا ہے اس لیے کھا رہے، کھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 باتیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر 4 کوالٹیز تمہارے اندر ہیں تو پھر فکر نہیں ہونی چاہیے. اور وہ 4 کیا ہیں؟ نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 حسن فطرت یعنی اچھی نیچر، اور نمبر 4 رزق کی پاک دامنی، پاکیزہ رزق. امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، عمدہ فطرت اور رزق کی پاکیزگی. ام عبداللہ رضی اللہ عنہا نے، جو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. یعنی گرمی بھی تھی اور سخت پیاس کا وقت تھا، لیکن آپ نے اس کے قاصد کو واپس بھیج دیا. یعنی جو پیالہ لے کر آیا تھا اس کو واپس بھیج دیا اور فرمایا پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے. حالانکہ طویل دن تھا اور سخت گرمی تھی اور افطار کا وقت تھا. اس نے جواب دیا یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ بکری کہاں سے لی ہے، یہ بکری کہاں سے لی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض خریدی، یعنی خود اپنے پیسوں سے خریدی. تو آپ نے وہ دودھ پی لیا. دوسرے دن ام عبداللہ رضی اللہ عنہا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن آپ نے تحقیق کرنے کے لیے میری طرف قاصد کو واپس بھیجا، ایسا کیوں کیا؟ یعنی آپ نے ایک دفعہ سوال کیا پھر دوبارہ سوال کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب یعنی حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں. تو پاک رزق کھانا جو ہے یہ سب سے پہلا نیک عمل ہے، کیونکہ اس پر باقی نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے. کیونکہ اوپر آپ دیکھیں نا حدیث میں ہے کہ اگر اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ چاہے تھوڑا ملے لیکن حلال سے ہو، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. ایک انصاری جوان سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے ایک دعوت ملی کھانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے، کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. یعنی بکری ذبح کی ہوئی تھی اور آپ کھانے کے لیے آگے ہاتھ کرنے لگے.
ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں، یعنی کھا نہیں رہے، نگل نہیں رہے، اندر نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا، کیونکہ آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھی بہت کچھ پتا چل جاتا تھا. پھر اس عورت کو بلوایا گیا تو اس نے پیغام بھجوایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بقیع کی طرف آدمی بھیجا تھا، یعنی جہاں سے بکریاں ملتی، کہ میرے لیے بکری خرید لائے، مگر نہیں ملی. بازو کو تو ہوتا نا گوشت نہیں ملتا. پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہی مجھے دے دے، تو وہ بھی نہیں ملا. تو میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلوا بھیجا کہ وہ مجھے بھیج دے. اب بکری کا مالک تو شوہر تھا، تو شوہر گھر پہ ہی نہیں تھا. تو بیوی نے کہا اچھا لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت نہیں کھایا اور فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے معاملے میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کھانے پر پھر دعا کی، عبادت کی قبولیت کا انحصار ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے وظیفے کیے، ہم نے اتنی دعائیں کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے کبھی سوچا کہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہے، اور اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کے سورس کا جائزہ لے، اس کو پرکھا، اس کو دیکھا، کیونکہ اگر وہ حرام ہے تو پھر باقی کام تو اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو ہر روز کچھ نہ کچھ کما کے لاتا تھا اور وہ آپ کو دیتا تھا، جیسے آج کل لوگوں نے اپنے ورکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو زمانے میں غلام ہوتے تھے جو مالک کے لیے کام کرتے تھے. ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا. پھر غلام نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسی کمائی ہے؟ آپ نے دریافت کیا کیسی؟ اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں نے ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی. کہانت کہتے ہیں غیب کی خبریں دینا، اچھا میرے ہاتھ دیکھ کے بتاؤ، ہاتھ کی لکیریں، یا اور ذائچے بنا کے، یا نجومی کو ستارے وغیرہ اس طرح کے کوئی کام کر کے. تو بعض لوگ اس قسم کے کام کر کے بھی کچھ کماتے ہیں. وہ غلام کہتا مجھے آتا کچھ نہیں تھا، بس صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا. تو سارے کاہن اصل میں تو دھوکہ دینے والی ہیں، کیونکہ ان کو کہاں سے پتا چل گیا کہ کون سی غیب کی خبر تو اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس تو نہیں ہے. وہ تکہ بازی ہوتی، کبھی تکہ چل جاتا ہے کبھی نہیں چلتا. تو کہتے کہ وہ اتفاق سے مجھے مل گیا اور اس نے پچھلے دور کی اجرت مجھے دی، تو وہ آج میں لایا تھا جو میں نے آپ کو کھلا دی. تو حضرت ابوبکر نے یہ سنتے ہی اپنی انگلی اپنے حلق میں پھیری اور کہہ کر کے وہ سارا کھانا واپس نکالا کہ یہ حرام کی کمائی ہے اور مجھے نہیں کھانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس نکالتی ہے، اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. یعنی شہد کی مکھی کو کبھی آپ نے پھولوں پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جب وہ بیٹھتی ہے تو بس صرف اپنے وہ جگہ جس سے وہ رس سک کرتی ہے وہی لگاتی، اور اس پہ بیٹھ کے اس یہ نہیں کہ رس بھی کھا لیا اور پھول کو بھی توڑ موڑ کے آ گیا، ایسا نہیں کرتی. تو وہ کیا ہے، نقصان بھی نہیں دیتی، جو رس لیتی ہے وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، کڑوا رس نہیں چوستی. تبھی تو شہد اتنا پیور ہوتا ہے اور اتنا فائدہ مند ہوتا ہے. تو پاکیزہ چیز کھاتی ہے تو پاکیزہ رس خارج کرتی. پھر آپ دیکھیے کہ رسولوں کو حکم دینے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جاننے کے بعد حدیث کے آگے آتا ہے ثم ذکر الرجل یطیل السفر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے. یطیل السفر، طویل سفر کرتا ہے. اشعث، غبار آلود، اشعث، بکھرے بالوں والا، یعنی سفر میں اس کو کنگھی کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا. اغبر، غبار آلود. غبار اس لیے، ڈسٹی اس لیے کہ پہلے زمانے میں یا اونٹ پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا یا گدھے پر بیٹھ کر ہوتا تھا، اور اس میں آپ چاہے چھتری لیں یا سر پہ کوئی کپڑا رکھیں یا کچھ، گھوڑا دوڑے گا تو مٹی اڑے گی اور وہ مٹی تو بیٹھنے والے کے اوپر پڑے گی. اونٹ چلے گا یا رستے میں آندیاں آئیں گی یا کچھ بھی، تب تو آپ دیکھیے نا کہ گاڑیاں ہر قسم کی ڈسٹ اور اس سے پاک ہوتی ہیں. جہازوں میں بھی آپ بیٹھتے تو کتنے سیف اینڈ سیکیور ہوتے ہیں ایک طرح سے ان سب چیزوں سے. تو اس شخص نے سفر کیا اور گرد و غبار سے وہ اٹ گیا
اور کبھی آپ اگر گارڈن میں کام کریں یا مٹی میں اٹ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کیسی عجیب سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. یمد یدیہ الی السماء، اس حال میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. یعنی آپ دیکھیے کہ جو دعا قبول ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب سفر بھی ہے، کہ انسان جب سفر پر ہوتا ہے اور اس دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انسان ایک طرح سے قابل رحم ہوتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، کھانے کو صحیح نہیں ملتا، آرام صحیح نہیں ملتا، اس کی مرضی کا سب کچھ نہیں ہوتا. اپنے گھر میں تو انسان اپنی مرضی سے آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے وہ کھاتا ہے، جو نہیں کرتی وہ نہیں کھاتا، اپنی مرضی سے سوتا ہے جاگتا ہے. لیکن سفر میں بہت ساری چیزیں، چاہے آپ جہاز کا سفر کیوں نہ کر رہے ہوں، اپنی مرضی کی نہیں ہوتی. کبھی کھانا نہیں ہوتا، کبھی سیٹ نہیں ہوتی، کبھی پیسنجر جو آس پاس بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی، کبھی فلائٹس لیٹ ہو جاتی، کبھی جہاز جو ہے وہ ان کے اندر اتنے جرکس ہوتے ہیں کہ اب خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، اور کبھی ایئرپورٹس پہ اتنی پریشانی دیکھنی پڑتی، کبھی سامان نہیں آتا. تو آپ دیکھیں سفر جو ہوتا ہے بہرحال اس کے اپنے تکلیفیں ہوتی. کئی لوگ کہتے ہیں نا اچھا وہ تو اس زمانے میں اونٹ گھوڑے کا سفر تکلیف دیتا، تو آج کل تو تکلیف دے نہیں، اس لیے نماز کیوں قصر کریں، کیا مسئلہ ہے، اور روزہ کیوں چھوڑیں. نہیں، آج بھی سفر کرتے ہوئے بعض اوقات بہت لمبے سفر ہو جاتے ہیں، کئی کنیکشن چینج کرنے پڑتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر حلال کھانا نہیں ملتا، پانی ختم ہو جاتا ہے، کئی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اس لیے سفر سفر ہی ہے، اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب سفر لمبا ہو. ٹھیک ہے نا، ایک تو کہ گھر سے آپ نکل کے یہاں آ گئے، یہ بھی ایک سفر ہے، لیکن یہ سفر میں شمار نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں یا دوسرے ملک سے آئے ہیں تو ایک الگ بات ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی اس تھکاوٹ کے عالم میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں. نمبر 1، مظلوم کی دعا. مظلوم کی دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے اور عرش تک پہنچ جاتی ہے، حالانکہ کتنا فاصلہ ہے، لیکن شارٹیسٹ ٹائم میں وہ اپنا سفر پورا کر لیتی. مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے. پھر مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، یعنی باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی قبول ہوتی ہے. یعنی یہ قبولیت والی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. حدیث میں آتا ہے بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی شرمانے والا سخی ہے، اور وہ شرماتا ہے جب وہ اپنے بندے سے، جب وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے. یعنی اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بندے سے جو بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، یا رب، کہ وہ ان کو خالی واپس لوٹائے. وہ عظیم بادشاہ ہے جو بندے کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. اس کو اس سے حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ کرے، یعنی ہاتھوں کو خالی بھیجے، کہ اس میں کچھ نہ ڈالے، کچھ نہ دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں کوئی خیر نہ رکھے، یعنی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. پھر جب انسان اللہ کو یا رب کہہ کے پکارتا ہے، اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ، رب ہوتا ہے وہ جو پیدا کرتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو پلان کرتا ہے ہمارے لیے. تو جب انسان یا رب کہہ کے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا خوب سنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس طرح یا رب ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے روایت کیا کہ کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے. یعنی رب ہے اس کا کوئی جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے. پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے. پہلی دفعہ اس نے کیا کہا اللہم اغفر لی، اور دوسری دفعہ کیا کرتا ہے اے رب اغفر لی، کیونکہ رب کا لفظ ہے نا، یا اے وہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے بنایا، تو وہ ذرا اور کلوزنس کا احساس ہوتا ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا. یعنی یا رب کہہ کہ جب کوئی پکارتا ہے تو رب معاف کر دیتا ہے اور بار بار کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جب آپ پکارے تو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارے اور یا ربی کہہ کے بھی پکارے. تو اب آپ دیکھیے قبولیت کے کتنے اسباب جمع ہو گئے. نمبر 1 سفر، نمبر 2 ہاتھ اٹھانا، نمبر 3 یا رب کہہ کے پکارنا. لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ حدیث کے الفاظ میں آپ دیکھیے باقی سب یعنی جیسے ہوتا نا کہ کوئی کام کرنے کا ٹک 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 سب ٹھیک ہے، لیکن آگے نو دس پارٹ از رانگ. حرام کمائی، حرام کھانا، یہ رکاوٹ بن گیا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت دعائیں کی، وظیفے کیے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم کہیں غلط کر رہے ہیں. ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری دعا نہیں سن رہے، لیکن اپنے پارٹ پہ کی ہوئی غلطی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. جیسے وہ بات ہوئی تھی نا کہ کسی کا چوری کیا ہوا مال ہم کھا رہے ہیں، یا کسی کا حق چھینا ہوا ہے، یا کسی کی کمائی کے اوپر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، یا سورس آف انکم حرام ہے، تو ہم اس کے اوپر پرواہ بھی نہیں کرتے، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بتائے تو الٹا حجت کرنے لگتے ہیں کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، یعنی جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے. اب آپ دیکھیے کہ حرام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، مردار، خون، خنزیر، اور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. تو یا تو فی ذاتی ہی وہ چیز حرام ہو یا کمانے کے لحاظ سے حرام ہو، یعنی کمائی حرام. وہ مشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام، یعنی جو کچھ وہ مشروب پیتا ہے وہ حرام ہے، وہ بھی یا فی ذاتی ہی حرام ہے. مثلاً کیا چیز حرام ہے پینی؟ شراب، سب کو پتا ہے. یا کمانے کے لحاظ سے حرام، یعنی شراب کی کمائی ہے مثلاً تو اس میں سے حلال چیز لے کے پی رہا ہے. وغذی بالحرام، یعنی اس نے حرام کے ساتھ غذا حاصل کی ہے جو کسی اور کے یعنی کسی اور کی کمائی سے تھی اور وہ کمانے والوں کا ذریعہ حرام تھا. چیز حلال ہے لیکن جس نے خرید کے دیا وہ پورا کا پورا حرام کام کرتا ہے. تو یہ غذیہ حرام، حالانکہ کھانے اور پینے میں حرام آ جاتا ہے نا، تو پھر دوبارہ غذا کا کیا مطلب ہے؟ غذیہ یعنی اسے جو مثلاً دوا پلائی گئی یا اس کو جو کچھ کھلایا گیا وہ جس نے اس کو بھیجا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بکری ذبح کی گئی تھی، یا ابو بکر کے غلام نے کہانت میں سے جو کما کے کھلایا تھا آقا کو، وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں. تو اس میں بہت اہم سبق سیکھنے کا ہے کہ حرام ہمارے لیے بڑی ہی نقصان دہ چیز ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حرام سے نفرت دلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حرام کام چھوڑ دو، اور اس سے شدید ڈراوا دیا گیا ہے ایک طرح سے کہ خواہ دعا کی عبادت کی قبولیت کے کتنے بھی اسباب ہو اور کیسی کیسی دعائیں تم کرو، لیکن اس سے پھر کام خراب ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہ دعا تو ساری عبادات کا کتاب پر ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اگر دیکھا جائے تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حج میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہر عبادت جو ہے اس کے اندر دعا کا عنصر شامل ہے، اور دعا جو ہے وہ عبادت کی کریم ہے ایک طرح سے. تو اگر دعا ہی قبول نہیں تو باقی عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ اور بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ ثواب کی بجائے گناہ بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے کوئی غلام وغیرہ آزاد کیا اور رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر وبال جان ہوگا، یعنی باعث گناہ ہوگا. یعنی وہ مال اگر انسان کسی پر بھی خرچ کرتا ہے تو وہ ثواب کی بجائے گناہ ہو جاتا ہے.
اگر صرف شراب کی دکان ہے تو نہیں ٹھیک، اگر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی رکھی ہیں تو مسافر کے لیے، رشتے دار کے لیے اور بچوں کے لیے اس کی رخصت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حصے میں وہ حلال ہی ہوگا اور حرام کا وبال کمانے والے پر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں۔ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں۔ اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، چوتھی مرتبہ پھر یہی حرکت کرے تو 40 دن تک نمازیں قبول نہیں، اور اب توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ توبہ کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ نہ کرو، پھر انسان ان کو کرتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا سوری اب نہیں کرتا، لیکن پھر جا کے اسی کے اوپر ہاتھ ڈال دیتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو کبیرہ گناہ ہے ان پر پھر پکڑ ہے، ٹھیک۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے کیونکہ والدین نے ان کو حرام ہی کھلایا ہوتا ہے، تو وہ پھر سنتے ہی نہیں ہے، ان کو ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نے سخت اللہ کی نافرمانی کی تو اولاد جو ہے وہ پھر ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے کعب بن عجرہ سے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پہ پلا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ غلط کام کرتے ہیں اور وہ بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں اور حرام پہ پال رہے ہیں اور بچے حرام پر ہی پل کے بڑے ہو گئے۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، اس کو سینس آ گئی کہ میرے ماں باپ کی انکم ٹھیک نہیں، اور وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے لیے کوئی حلال طریقہ بڑے ہو کر نکالتا ہے، تو کیا اس بچے کی پکڑ ہوگی؟ اس بچے کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس سے بری ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ حالانکہ وہ حرام کا نطفہ ہے، بچہ حرام کا ہے، لیکن وہ بچہ اگر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اچھے نیکی کے کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کا کیا قصور، اس میں بچے کا کیا قصور؟ یہاں یہ ہے کہ جو خود اپنے لیے حرام کما رہے ہیں اور حرام ہی کھا رہے ہیں اور حرام پر ان کی تسلی ہے اور حرام پر ہی دنیا بنائے جا رہے ہیں، ان کو باز آنے کی ضرورت ہے۔ تو توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آگے جو آ رہے ہیں اس obviously حرام سے انشاءاللہ میں حرام کی کچھ قسموں کا ذکر آگے کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث سے یہاں مکمل ہوئی، چند باتیں میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان نکات کو آپ نے پہلے بھی نوٹ کر لیا، دوبارہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ اگر کچھ مشکل لگ رہا ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الطیب ہے، پاک، الطیب، کہ اس کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک، اس کے افعال، اس کے احکام، ہر چیز پاک ہے اس۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں اور ان میں سے کسی قسم کا کوئی نقص پایا نہیں جاتا، کہیں کوئی کمی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات بھی پاک ہیں۔ بعض اوقات ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور ویمکرون ویمکر اللہ، وہ چال چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ خفیہ تدبیر کرتے اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ منسوب ہوتا ہے قید کا یا مکر کا، تو یہ مقابلے کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کوئی بری چیز منسوب نہیں کی جا رہی،
بلکہ دشمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اللہ کے دین کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں ان کی چالوں کے توڑ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کامل ہے اپنی ذات، صفات، افعال اور احکام میں. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بے نیاز ہے کہ کوئی صدقہ کرے یا کوئی اس کی راہ میں خرچ کرے یا کوئی اچھے کام کرے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول اور ایک مردود. قبولیت والے اعمال اور ریجیکٹ کیے ہوئے اعمال. مقبول دعائیں اور ریجیکٹڈ دعائیں، غیر مقبول دعائیں. کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں. مثلا مظلوم کی دعا قبول، مسافر کی دعا قبول، باپ کی دعا قبول. لیکن اگر مسافر حرام کمائی کھاتا ہو تو اس کی دعا مردود ہو جاتی ہے. مظلوم غلط کاموں میں لگا ہوا ہو تو اس کی دعا بھی پھر نہیں سنی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے. اگر ایک باپ خود حرام کمائی کر رہا ہے اور بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا ہے، اور کہ وہی جو پیغمبروں کو دیا گیا، اور وہ کیا ہے، ایک طرف پاکیزہ رزق کھاؤ، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور دوسری طرف نیک عمل کرو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد، خدمت، بھوکے کو کھانا کھلانا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں نیک اعمال. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی عبادت کے لیے رزق حلال ضروری ہے کہ اس سے جسم پاکیزہ ہو، تاکہ جسم سے جو بھی عبادت ہو وہ قبول ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے. پاکیزہ چیزیں کھاؤ. جہاں حرام کھانے سے منع کیا گیا وہاں دوسری طرف کیا حکم دیا گیا؟ پاکیزہ کھانا کھاؤ. یہ تقویٰ کے خلاف نہیں. بعض لوگ اچھا کھانا چاہے وہ حلال ہو نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی رونقیں کیا اور دنیا کے اچھے کھانے کیا، اور بس آخرت میں ہی کھائیں گے. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اگر اللہ نے آپ کو رزق حلال دیا ہے اور آپ اچھی چیز کھا سکتے ہیں تو اچھی چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں. مثلاً آپ سوچیں کہ فش تو بہت مہنگی ہے، تو چکن ہی کھاتے رہتے ہیں، اور فش کے کلیجے سے تو جنت والوں کے پہلا کھانا ہوگا اور جو ناشتہ ہوگا جنت میں انٹری کے بعد، اور تو وہاں ہی کھا لیں گے، یہاں کیا کھانا. اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ منرلز یا کچھ وٹامنس آپ کو فش ہی کے ذریعے ملے جو چکن سے نہیں مل سکتے. جی کارڈ لیبر آئل جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو سورج تو بہت کم لگتا ہے. تو اب اگر آپ اپنے آپ کو ایک طیب چیز سے محروم کریں گے تو آپ کے جسم میں کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی، اور جب ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا آپ عبادت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. پھر آپ ہائے ہائے کرتے رہیں گے اور نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات کھاؤ، جو حلال پاک چیزیں ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ کھاؤ. یعنی یہ پرہیزگاری کا ایک غلط مفہوم ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں زیادہ متقی ہوں اس لیے میں اچھا کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح بعض لوگ پکاتے وقت بس ایسے کچا پکا پکا کے بس وہی کھا لیتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں، اس میں کوئی سلیقہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی کوئی تقویٰ نہیں. ایک اچھی عورت کی پہچان کیا ہے کہ اس کو اچھا کھانا پکانا آتا ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ طیب کے اندر اچھا ذائقہ بھی آتا ہے، اچھی خوشبو، اچھا ذائقہ، صاف ستھرا، تازہ. کیونکہ جب آپ اس کو رکھ چھوڑیں گے یا باہر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سڑان پیدا ہوگی تو خبیث ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی صحت خراب کر دے گا. جب وہ صحت خراب کرے گا تو پھر آپ کے اندر تکان پیدا ہوگی، آپ کے اندر سستی آئے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے. تو کیا متاثر ہوگا؟ عبادت متاثر ہوگی. اس لیے یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کھانا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم. لیکن پھر ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ ساری زندگی کا مقصد اور محور صرف کھانا پینا ہی ہو جاتا. وہ بھی غلط ہے. نہ کھانا بھی غلط ہے اور زیادہ کھانا بھی غلط ہے، اور جلی کٹی چیزیں کھانا بھی غلط ہے،
اور صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا اور اس میں غذائیت کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. تو اعتدال ہی اچھا ہے ہر کام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 لوگ آئے آپ کی ازواج کے پاس اور انہوں نے آپ کے گھریلو کاموں کے بارے میں پوچھا کہ کیا کھاتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، یہ پرائیویٹ لائف کے بارے میں پوچھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تو بڑے ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کا درجہ تو بڑا بلند ہے اور ہم گناہگار انسان ہیں، اس لیے ہم، ایک نے کہا کہ میں تو کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے. آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے. حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کھاتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اعتدال میں رہ کے کھانا پینا، شادی بیاہ، خوش ہونا، یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہے. اور نیک عمل جو ہے وہ شکر گزاری کا اظہار ہے کہ اللہ تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس لیے ہم اب کھا پی کے سو نہیں رہے، اٹھ کے تیری عبادت کر رہے ہیں. تو یہ اس کی شکر گزاری ہوگی. تو اصل شکر گزاری کیا ہے؟ نیک عمل. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد شکر بجا لاؤ. یہ نہیں کہا شکر کہو، کیا کہا؟ شکر کرو، بجا لاؤ. دونوں میں فرق ہے نا. ایک ہے عملی طور پر شکر گزاری اور ایک ہے صرف زبان سے ہی کہہ دینا. ٹھیک ہے، زبان سے کہنا بھی اچھی بات ہے، الحمدللہ کہنا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا انعام ہے، ہم تجھ سے بڑے راضی ہیں، ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے. کیونکہ اکثر ایسا تھا جب کچھ پک کے آتا تھا ہم کہتے ہیں یہ کیا پکا آج، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، یہ ناشکری. ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، کبھی. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ کبھی نقص نکالے بغیر کھایا نہیں. تو ہم شکر گزار نہیں ہیں. پھر آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب پسند نہیں آتا تھا تو نہیں کھاتے تھے، بس رکھ دیتے تھے، منہ نہیں بناتے تھے اور مائنڈ نہیں کرتے تھے اس کو، یا اس کے اوپر کچھ باتیں نہیں بناتے تھے، بلکہ بس رکھ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے اس کو. تو اس لیے اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی اے آل داؤد وہ کام کرو جس سے شکر گزاری ظاہر ہو. اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں شکوے شکایتیں کم کر دے. ہائے اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اور وہ بیمار کیوں ہو گیا، اور وہ فلاں مر کیوں گیا، اور یہ کیا ہو گیا دنیا میں، وہ کیا ہو گیا. ہر وقت کمپلینٹس اور ہر وقت منفی باتیں کرنا، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو شکوہ گزار ہوتا ہے وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو شکوے اور شکر میں فرق ہوتا ہے. شکوہ کے ہر وقت شکایتی ٹون میں بات کرنا، ایسا ہے ایسا ہے، ہاف روتے ہوئے، گرمبل کرتے ہوئے، وائن کرتے ہوئے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے. اپنی بھی زندگی حرام، دوسروں کی بھی حرام، خود بھی کبھی خوش نہیں ہوئے سب کچھ پا کے، اور کبھی شکر کا اظہار نہیں کیا. تو اس سے جو ہے نا زندگی تنگ ہو جاتی، دوسروں کے لیے بھی ایک مصیبت بن جاتی. تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہم سب شکر ادا کریں. اچھا، اب مثلاً آج آپ نے حدیث پڑھی، یہ حدیث پہلے بھی پڑھی یا سنی ہوگی، تھوڑی تفصیل آئی، آپ کے ذہن میں چیزیں تازہ ہوئی، کچھ چیزوں کے اوپر غور و فکر کا آپ کو موقع ملا. اب اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ مثلاً ایک ہاتھ اونچا کرے، ایک ایک بتائیں کیسے شکر کریں گے. جی، باقیوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کچھ بتائیں. جی آپ فرمائیے. شابش، عمل کر کے اور دوسرے لوگوں کو بتا کے. اب مثلاً کل آپ خود نہیں آئیں گے، صرف ایک ایک اور کو لائیں گے جو یہ حدیثیں نہیں سنتے. ٹھیک ہے، اپنی گاڑی خالی نہیں لانی، آپ نے کسی نہ کسی دوست، بہن، رشتے دار، بیٹی، کوئی نہ کوئی عزیز اس کو ساتھ لے کر آئیں گے. کیونکہ ایسی مجلسیں روز تھوڑی ہوتی ہے. جن لوگوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے اور آپ کے لیے جگہ بنائی ہے، اور میں اتنی دور سے چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تو میں اپنے علم کی شکر گزاری کے لیے آئی ہوں. آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ نہیں سمجھیے کہ میں مینشن کری تو کوئی احسان ہے. میں بھی اس علم کا شکر ادا کر رہی ہوں عملی طور پر جو اللہ نے مجھے دیا. آپ کو نعمت مل رہی ہے، آپ اس کو دوسروں کو خود بھی بتائیں. لیکن ہو سکتا ہے لوگ آپ سے لڑائی شروع کر دیں اور بحثیں، اور پھر آپ پریشان ہوں، تو ان کو لے آئیں ساتھ
تاکہ کل کی جو حدیث آ رہی ہے، پرسوں کی جو آ رہی ہے، اس میں وہ شریک ہو جائے. اور تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم اتنی دیر ادھر ادھر کے کاموں میں بھی گزار دیتے ہیں، کیونکہ جو علم کی مجلس ہوتی ہے اس پر ایک رحمت نازل ہوتی ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. اللہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے بہترین مجلس میں کہ میرے یہ بندے کیا کر رہے تھے، یہ یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر یہ کیا چاہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے کرسی پہ 2 گھنٹے بیٹھنا مشقت والا کام ہے، گھر میں بندہ لیٹ بھی جاتا ہے اور بھی کچھ کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا بھی چاہیے اور ایک ایک قدم اٹھانے کا بھی اجر ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب، اور طالب علم تو جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو جو علم کے راستے میں نکلتا ہے وہ دراصل جنت کے راستے پر نکلتا ہے. اس لیے ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. مثلاً اور کس کا شکر ادا کریں گے؟ ہر چیز کا کرنا ہے. کوئی ذرا سوچ لیتے نا، کچھ 4-5 ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں آپ. ایک علم کا ہو گیا جو پہلے، یعنی اس وقت پہلے فوری طور پہ جو ہمیں مل رہا ہے. دوسری چیز جی شوہر کا شکریہ ادا کرنا ہے بول کے، کیونکہ ہم ان سے شکایتیں تو بہت ساری کر لیتے ہیں، شکوے گلے تو بہت کرتے ہیں، وہ بھی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی وہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی غرض نہیں، اس سے بھی محبت کبھی بڑھ جاتی. لیکن اگر 100 میں سے 99 شکوے ہوں اور ایک دفعہ بھی آپ بول کے نہ کہیں کہ آئی ایم تھینکفل ٹو یو، جو بھی آپ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں، جو بھی آپ میری مدد کرتے ہیں، آپ نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دی، میں اس پر بھی شکر گزار ہوں. جیسے میں اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں. اگر وہ مجھے اجازت نہ دے تو میں تو نہیں کر سکتی کچھ بھی، کیونکہ پھر تو فائدہ ہی نہیں. تو جی کئی لوگ اجازت لے کر آئے اور مشکل سے ان کو اجازت ملی تو جا کر واپس آپ ان کا شکریہ ادا کریں. وہ بھی اجر میں شامل ہو گئے. بالکل اسی طرح آپ گھر جا کے غور کیجئے کہ ان کا کون سا احسان ہے آپ پر. مثلا سارا دن محنت کر کے کما کے لاتے ہیں اور اس میں سے آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ کو ضروریات زندگی کے لیے خود نہیں جاب کرنی پڑ رہی. تو کتنی بڑی شکر گزاری کی بات ہے یہ. تو اچھے پوائنٹس ڈھونڈے. اچھا بچوں پر شکر گزار ہوں چاہے وہ نالائق ہو، کیونکہ ہم ہر وقت بچوں پہ کڑتے رہتے ہیں، یہ ٹاپ نہیں کر رہے، یہ آگے نہیں نکل رہے، یا دوسرے بچوں سے پیچھے ہیں، ان کو یہ ابھی تک یہ نہیں آیا. اس سے کیا ہوتا ہے، ہر وقت ہم جل کڑ کے اپنے آپ کو غمگین رکھتے ہیں، اور ہونا وہی ہے جو ہونا ہے. انہوں نے ہمارے جلنے گڑنے سے کوئی زیادہ ماسٹر نہیں بن جانا. تو اس پر بھی کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بچہ بھی دیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی نعمت کو ترس رہے ہیں، ان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ بچہ نام کی کوئی چیز دیکھیں اپنے لیے. تو اللہ تو نے مجھے اتنی نعمت دی، میں تیری شکر گزار ہوں. اور کس چیز پہ کریں گے جی؟ الحمدللہ صحت جیسی نعمت کا. نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی لیے یہ خوبصورت کارڈ آپ کے لیے چھپوائے گئے ہیں نماز کے بعد کے اذکار. یہ مسنون اذکار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کو کل جب صبح 10 بجے یہاں شروع ہو جائے گا تو کچھ حصہ آپ کو یہ دعائیں زبانی یاد کرائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ذرا ارلی آنے کی کوشش کریں اور میں ان کو ایکسپلین کروں گی ان کا میننگ. ٹھیک، تاکہ جب آپ پڑھیں تو روح کے ساتھ. اور ان کو پوسٹر کی شکل میں اس لیے چھپوایا گیا ہے کہ آپ جا کے کہیں گھر میں اپنے بیڈ روم میں ایسی جگہ پر لگا لیں کہ اگر آپ کو مثلاً کچھ دن زبانی یاد نہیں ہوتی تو نماز پڑھ کے آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس سے آپ کی نمازوں کا اجر اور ثواب کئی گنا اور بڑھ جائے گا. ٹھیک، تو اس میں آپ دیکھیے یہ جو تیسرے نمبر پہ ڈاٹ ہے نا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما. کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں نا، شکر ادا نہیں کر پاتے. اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، تو میری مدد فرما کہ میں شکر کر سکوں. کیونکہ بعض اوقات ہم کہنا چاہتے ہیں ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اصل توفیق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اصل شکر کیا ہے؟ عمل صالح، جو ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے، یعنی کھا پی کر پھر اللہ کا شکر ادا کرے. جی آپ پیچھے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ عمل صالح جو ہوتا ہے اس کی 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو کہ یہ اللہ کے لیے صرف،
کوئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بندوں کے لیے نہ ہو. اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جو کام آپ نے کیا ہو وہ کر لیں، جو آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اس کا اجر صبر کرنے والے روزے دار کے درجے کا ہے. یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنا جو ہے یہ انسان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہے جیسے وہ روزے سے ہو. اگر آپ دیکھیے شکر جو ہے نعمتوں کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس علم کو شوق سے سیکھیں گے اور کل حدیث یاد کر کے آئیں گے، یعنی عربی اچھی سے پڑھ کے اور ترجمہ بھی یاد کر کے آئیں گے، یہ آپ کا عملی شکر ہوگا نا. تو پھر اس سے کیا ہوگا، مجھے بھی انکریجمنٹ ہوگی بھی اتنے قابل اسٹوڈینٹس ہیں، سب کچھ چھوڑو اور وہاں جاؤ. اور اگر آپ کچھ پڑھیں گے ہی نہیں اور کوئی توجہ نہیں کریں گے اور تھک کے کہیں گے بہت جسم اکڑ گیا آج بیٹھ کے، کل آف کر لیتے ہیں، تو پھر میں کس لیے آؤں. ٹھیک ہے، تو جب آپ نعمت کی قدر کرتے ہیں تو یہ میری توفیق سے نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے بیچ میں موجود ہوں. میں کہیں اور بھی ہو سکتی تھی، یہ اللہ ہی کا احسان ہے مجھ پر بھی آپ پر بھی. اور اللہ تعالی ہمارے کہنے اور کرنے سے نہیں، ہمارے رویے سے ہمیں اور نعمتیں دیتا ہے. اگر ہم علم کے قدردان ہو تو اللہ تعالیٰ علم کے مواقع اور دے دیتا ہے. رزق کے قدردان ہو تو اللہ تعالیٰ رزق کے کئی اور دروازے کھول دیتا ہے. تو کسی بھی نعمت کو بڑھانے کا، قائم رکھنے کا، مینٹین کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور یہی اس کے لیے بہتر شکر ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو ایمان والوں کو جب بھی کوئی حکم ملے انہیں شوق سے سننا چاہیے اور اس پہ کان لگانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کا کبھی حال بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر وہ بہت ڈسٹریس میں ہے، ریسٹ لیس ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، تو اس وقت دعا مانگنی چاہیے. وہ بھی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے مثلاً آپ کو کوئی پین ہو رہی ہے تو بجائے ہائے ہائے کرنے کے یا یہ کہنے کے کہ ستیہ ناس اس بخار کا، یہ تو مجھے چھوڑتا نہیں، یہ ناشکری ہے. کیا کہنا چاہیے اس وقت، یا رب تو مجھے تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی، تو مجھے صحت دے اور مجھے اس میری بیماری کو میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے، اجر کے بڑھانے کا ذریعہ بنا دے. یعنی اس وقت بھی خیر کے الفاظ منہ سے نکالے. بچے اگر تنگ کریں تو بجائے اس کے کہ یہ کہے ان کو کوئی بد دعا دینے لگے، آپ اسی وقت یا رب ان بچوں کو ہدایت دے، یا اللہ تو ان کو صحیح ہدایت دے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی کانشیس ہو جائیں گے کہ ہماری ماں برا بھلا کہنے کی بجائے ہماری ہدایت مانگتی ہے، تو وہ آپ کا اور احترام زیادہ کریں گے. لیکن اگر آپ نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا یا رونا دھونا شروع کر دیا یا اپنی ویکنس شو کی، تو پھر اس سے یہ ہے کہ بچے بھی شیر ہو جائیں گے اور وہ پھر آپ کو روز ٹیسٹ کرتے رہیں گے کہ اچھا ہماری ماں بہت ویک ہے، اس کو رلاؤ. تم بچوں کے سامنے ویک نہیں ہوتے کبھی. اس طرح تربیت پہ اثر پڑتا ہے. کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کا نوال. مجھے اصل میں یہ سونے کا کبھی کھانے کا میرا دل نہیں کرتا ہوگا. مراد اس سے یہ ہوگا کہ قیمتی اچھا تھا، لیکن مثال کو بہت اچھی نہیں. دیکھو شیر کی آنکھ سے، شیر تو شکار کرتا ہے، اس کی وہ بارہ محاورہ بنا ہوا ہے جس کا مطلب سب کو پتا ہے. یعنی بچوں کو فرم طریقے سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں پورا کر لوں لیکچر ایک دفعہ، شاید جواب آ جائے. لکھ لیجیے، سوال لکھ لیجیے، وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے، لیکن اس میں 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوا ہے، یہاں اس حدیث سے پتا چلتا ہے. دوسرا وہ جہاں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہوا ہے، جیسے اتحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا درود شریف، اور درود شریف کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے تو نہیں کیا ہوتا نا، دعائیں قنوت میں ایسے کر لیتے ہیں، بعض اوقات اس میں بھی صحیح سینے پہ ہوتے ہیں.
اور اتحیہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں یا رب انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں یا جو بھی مسنون دعائیں ہیں، تو وہ آپ کے ہاتھ اپنی ران پر ہی ہوتے ہیں، اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. تو کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے. اسی طرح نماز کے بعد اجتماعی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ جمعے کے دن آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مال مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسائے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. لیکن عام جمعے کے خطبے میں دعا کے وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے. تو کچھ عبادت کے مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت عاجزی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ نیچے رکھ کے بھی دعا کرتے ہیں. اور تیسری وہ قسم ہے جس میں کوئی بھی ذکر نہیں ہوا، وہ چاہے تو اٹھائیں چاہے تو نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، مثلا قنوت نازلہ اور وتر کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر آتا ہے. عرفہ کے دن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر ہے. صفا مروہ کے موقع پر بھی جب وہ سب سعی شروع کرتے ہیں نا اس وقت. لیکن جب نہ اٹھانا ہو تو وہ جیسے خطبہ جمعہ، سوائے جس دن بارش کے حصول کے لیے. اچھا، بارش کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، بہت اونچے اٹھاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اپنی صرف ایک انگلی شہادت کی اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم اکیلے میں کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ چاہے تو اٹھا لیں، چاہے تو ویسے بھی مانگتے رہیں. مثلا صبح شام کی آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور واک کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا بعض اوقات واک کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یار اب تو میری یہ دعا قبول فرما لے. کبھی لیٹے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ اٹھانے کا کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی جی سجدے میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو ہاتھ سیدھے نہیں کرتے، نہ اٹھاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے سجدہ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس معاملے میں سنت کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن دعا میں خاص طور پر جب بعض اوقات بہت نظم کی شکل میں دعائیں مانگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر جو اہم ترین چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے خبیث اور حرام چیز سے بچنا. اور خبیث کا معیار کیا؟ جو شریعت نے پسند نہیں کیا، جو حرام ہے، جس کو شریعت نے حرام کیا ہو. ہماری اپنی مرضی سے ہم حلال حرام نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی. سورۃ التحریم کے شروع میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے. جب آپ نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا، آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر کچھ بسان سی ہے، تو آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تو حلال چیزیں جن کو شریعت نے حلال کیا، ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ کسی پر اس چیزوں کو حرام کرے. ہاں، ڈاکٹرز اگر کسی چیز سے روکتے ہیں، اول تو ڈاکٹرز تو خام کو روکتے نہیں ہیں، لیکن حکیم حضرات وغیرہ بعض اوقات کچھ کھانے پینے سے پرہیز بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو وہ اس لیے نہیں ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے کہ وہ کھانا حرام ہے، وہ اس لیے پرہیز کرتے کہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اور اپنی صحت کو نقصان دینا ٹھیک نہیں. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو مثلا دودھ سے الرجی ہے یا کسی اور خاص فوڈ سے الرجی ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے. بلا وجہ اس کو کھا کے بیمار پڑنا، یا آپ کو ڈائبٹیز ہے تو کچھ چیزیں اگر منع ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ اس میں نہیں آتا، اس کی اجازت ہے. کچھ چیزیں آپ اپنی طبیعت کی بنا پہ نہیں کھاتے، آپ کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگوں کو میٹھا پسند نہیں ہے، بہت ہی کم ہوں گے کوئی، لیکن اگر کوئی کسی کو نہیں پسند، مثلا مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد ہے کہ وہ کبھی میٹھا نہیں کھاتی تھی، اس کو پسند ہی نہیں تھا. تو اس کی طبیعت ہے، نہیں دل چاہتا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ حرام ہے میرے لیے، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے مجھے پسند ہے. لیکن اس وجہ سے کہ کسی کو پسند نہیں اس کو خبیث نہیں کہا جائے گا یا غیر طیب نہیں کہا جائے گا. وہ طیب ہے لیکن مزاج گوارا نہیں کرتا. پھر اسی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا گوشت پسند نہیں تھا، پتا ہے آپ کو؟ گو، یس، گو جو کرلی کی طرح ہوتا ہے نا، جی حلال ہے لیکن آپ کو پسند نہیں تھا. جی چھوٹی کرلی نہیں، وہ بڑے بڑے، جی 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 ہاں آپ کو پسند نہیں. دیکھیے ابھی تو
ابھی تو آپ سن رہے ہیں, ابھی تو میں نے آپس میں تو بتانے کے لیے نہیں کہا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھی کروا دیتی ہوں کہ ایک دوسرے کو سکھائیے, ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ ایکٹیو یاد کرائیے گا مجھے, میں سب سے کہوں گی ایک دوسرے کو حدیث سناؤ. چلیے, اب کیا بنا ہے مثلا رشوت حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ, اتھارٹی کس کے پاس, تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. سورۃ البقرہ 188 کی آیت ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اتھارٹیز کو کچھ چیز دے کے ان کو مائل کر کے اپنی طرف تو اپنا کانٹریکٹ سائن کرا لیں, تو یہ چیز غلط ہے. جی, حق مار جاتے ہیں دوسروں کا جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو میرٹ پر ہوتے ہیں. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے مال باطل طریقے پہ نہ کھاؤ, یعنی حرام طریقے پہ نہ کھاؤ, الا یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت کی صورت ہو, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. حرام کمائی کی کچھ صورتیں جن میں نمبر 1 سود ہے, ربا, سود. قرآن مجید میں آپ سورۃ البقرہ کی آیت 275 خود پڑھ لیجئے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے خبتی بنا کر چھو کر خبتی بنا دیا, پاگل کر دیا. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت تو سودی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا کیونکہ اس میں رزق ہوتا ہے, اور سود کو حرام کیا. پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پھر وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے یا کھلانے والے پر لعنت ہے, یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی طرح رشوت. کچھ صحابہ جو تھے وہ جو یہود کے پاس جو کھجوروں کے باغ تھے, جو مسلمانوں کے باغوں پہ کام کرتے تھے, ان سے جب وہ آدھا وصول کرنے کے لیے جاتے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے کچھ زیور وغیرہ اکٹھے کیے اور جو مال آئے تھے ان کو پیش کیے کہ آپ اندازہ ہماری مرضی کا کر دیں, یعنی ہمارے فیور میں کر دیں کچھ پیسے لے کر. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے, اور جو رشوت تم مجھے پیش کر رہے ہو یہ خالصتاً حرام ہے, ہم اس کو نہیں کھائیں گے. تو وہ آگے سے بولے اسی وجہ سے تو زمین و آسمان قائم ہے کہ زمین پر اب بھی ایسے لوگ ہیں, اور ہر دور میں ایسے لوگ آنےسٹ قسم کے ہوتے ہیں, ڈیڈ آنےسٹ, کہ جو اس طرح کے ہر مال سے پرہیز کرتے ہیں جو کسی اور کا حق ہو. اسی طرح لوگوں سے مانگ مانگ کے کھانا, لوگوں کے آگے سوال کرنا, تو اور خصوصاً مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا جو ہے یہ درست نہیں. پھر جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا, اس کی کیا صورت ہوتی کہ انسان کہے کہ اللہ کی قسم یہ تو اتنے کی خرید بھی نہیں, حالانکہ وہ اتنی ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ نفع حاصل کر سکے. تو یہ بھی اس سے بھی جو جھوٹی قسم کھائی ہے اس پر جو سودا ہوگا تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اسی طرح مزدور کی اجرت مارنا. مزدور کی اجرت مارنا کیا مطلب؟ کام کروا لینا, پیسے دینے کے وقت کہنا بھاگ جاؤ یہاں سے. تو وہ اس کے حصے کا جو پیسہ ہے وہ اگر انسان نے اپنے پاس رکھ کے استعمال کیا تو سخت حرام کا حصہ ہے. اسی طرح کسی کا ورثے کا حق مار لینا, یا جھوٹ, فریب, دھوکے کے ساتھ کمائی کرنا, تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے. جس شخص کو پریشانی ہو
کہ ان کے گھر میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے حلال کے راستے کھول دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو وہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پلیز سوال بعد میں، ابھی تو آیت پڑھ رہی ہوں میں قرآن مجید۔ دیکھیے اب اصل پریشانی کیا ہوگی، سوال کیا آئیں گے، میرا شوہر یہ کام کرتا ہے، میری جاب ایسی ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اس کا حل پہلے سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ سوال ہی نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو توبہ، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان حرام چھوڑ دے۔ اب چھوڑ کے ایک دم کہاں سڑک پہ آ بیٹھے، اتنا آسان نہیں، تو اس کے لیے کیا کرے، تلاش شروع کر دے اور ساتھ دعا شروع کرے۔ دو چیزیں، دعا اور کوشش، اور دعا روزانہ، ہر نماز کے بعد، ہر قبولیت کے وقت میں، یا اللہ میرے لیے حلال کے دروازے کھول دے، یا رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری عبادت اور میری دعائیں قبول نہ ہو، یا رب تو ہمیں حلال روزی دے، یا اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا ہم و غم بنا لے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے بہنوں یہ آیت غور سے سننے کی ہے، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا، اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وہ دعا مانگیں جو کام ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے بس میں نہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ نہیں ہوگا، ہم دعا بھی نہ مانگیں۔ نہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں مشکل لگتا ہے، اس کو تو مشکل نہیں لگتا کچھ بھی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کر کے اس سے حلال مانگنا ہے، اور اس کے لیے مسنون دعا آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ سوال آپ لکھیں گے اور لکھ کے یہاں رکھ دیں گے، بعد میں جاتے وقت تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچ جائیں گے، کل پھر میں ان پر مزید بات کر لوں گی جو پہلو اگر کوئی تشنا رہ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا علم بڑھانے کے لیے مزید کتابیں، کیسٹ، سی ڈیز، اگر یہاں اسٹال کوئی لگا ہوا ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ کارڈ آپ کل بھی لے کر آئیں، یہ نہیں کہ آج ہی جا کے لگا دیں، اس کو پہلے صحیح پروننسیشن سیکھ لیں، اس کا میننگ سیکھ لیں، اس کی تھوڑی وضاحت، تاکہ روح کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ آپ اس کو مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریسٹورینٹ والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کھانا 18 سے 8 پاؤنڈ تک آپ کے لیے کنسیشن کیا ہے، تو جو لوگ کھانا خریدنا چاہیں وہ ان سے خرید سکتے ہیں اس کے بعد۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ الحمدللہ نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں، آپ سب کے لیے پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ہے، اور جہاں جہاں کلاس ہوتی ہے اس کا ایڈریس یہ اس کاغذ پر موجود ہے، ایڈریس کاغذ پر موجود ہے، یہ کاغذ لے جانا مت بھولیے تاکہ آپ باقاعدہ سیکھنے کا عمل شروع کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا وقت بھی ابھی تھوڑا سا باقی ہے۔ میں ان دعاؤں کا کم از کم ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کل، تاکہ آپ جب پڑھنا شروع کریں، کہلوانا شروع کیا جائے آپ کو اور یاد کرایا جائے آپ کو، تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ اگر آپ پہلے سے ہی یاد ہے آپ کو، تو بھی آپ جب پڑھایا جا رہا ہو تو آپ اس وقت بھی مانگتے جائیے، کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو، تو غافل دل سے نہیں کو دعا قبول ہوتی، تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ لکھ کے یہاں رکھ دیجئے۔ اگر آپ کو کسی سلسلے میں کوئی ملاقات کرنی ہے یا کچھ بھی کہنا ہے، آپ لکھ کر دے دیجئے، میں اس کے مطابق آپ کو ٹائم دے دوں گی۔ لیکن یہ جو ہم اچانک یلغار کر دیتے ہیں نا، یہ آپ پورے یو کے میں کہیں بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ہم ہر جگہ لائن بنتی ہے نا، ہر جگہ ویٹ کرتے ہیں، ہر جگہ صبر سے کام لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسی بے صبری کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، آپ فوراً نماز کی طرف جائیں گے، میری طرف نہیں آئیں گے۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے تو آپ لکھ کر رکھیں گے، اور گزرتے گزرتے میں کچھ لوگوں سے سلام کر لوں گی تاکہ میں بھی وقت پر نماز پڑھ سکوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔